الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو خواتین سے ریلیٹ کرتی ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے لیے، ان خواتین کے لیے جو رول ماڈل ہیں، وہ رول ماڈل جو ہے وہ امہات المومنین ہیں، جو مومنوں کی مائیں ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ ان کے بارے میں جہاں پہ جو ہے وہ بات ہو رہی تھی پچھلے لیکچرز میں، جس وقت مدینہ میں جو ہے وہ مال غنیمت آنا شروع ہوا، کوئی مال کی فراوانی ہوئی، تمام گھروں میں جو ہے وہ چولہے جو ہے وہ جلنے شروع ہو گئے، تو امہات المومنین نے بھی جو ہے وہ کوئی نان نفقے کا جو ہے تھوڑا سا بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہ وہ قسم ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ بیوی سے جدا ہو کے رہا جاتا ہے، اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹائم پیریڈ جو ہے مقرر کر دیا ہوا، ہم آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں اس کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے قریب ایک بالا خانے میں جو ہے وہ مقیم ہو گئے، اور پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو حکم دیا گیا، اور آپ 29ویں دن آپ نے جو ہے وہ دوبارہ رجوع کیا سب سے۔ تو جب وہ نان نفقے کا مطالبہ کر رہی تھیں تو اس وقت کیا تھا، یا ایھا النبی، اے نبی، کل کہہ دیجئے ان کو بتا دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں کو، کل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، ان کننا تردن الحیات الدنیا، اگر تمہارے نزدیک مقصد دنیا کی زندگی ہے، یہ مال و متاع ہے، یہ کھانا پینا ہے، یہ زیب و آرائش ہے، اگر ان کنتن تردن الحیات، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس کی زینت چاہتی ہو، ہاں جی، تردن الحیات، وزینتہا، اور زینت اس کی، فتعالینا، پھر آؤ، امتعتکن، میں تمہیں مال دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر تمہیں اچھے طریقے سے ساتھ رخصت کر دوں، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو۔ دیکھیں، یہ قرآن پاک میں ڈائریکٹ امہات المومنین کو کہا گیا۔ اگر ہم اسی سے ریلیٹڈ بات دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت بادشاہ بنے ہیں، اپنی بیوی کو بلا کے کیا کہا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، یا امیر تین شخصوں میں سے ایک تھے اس وقت، سب کچھ جو ہے وہ بیت المال میں دیا، اور بیت المال میں دے کے بیوی کو کہا کہ یا میرے ساتھ رہنا پسند کر لو، یا جو ہے پھر اپنے بھائیوں کو چلو یہ سب تم ساتھ لے جاؤ، رہنا ساتھ پسند کیا، کیونکہ یہ رول ماڈل ان کے سامنے تھا کہ اب میں وقت کا بادشاہ اگر اللہ نے مجھے بنا دیا، حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے بننا، وہ چاہتے تھے کہ نہ میرا نام نہ آئے، پوچھ لیا جاگے رات کو کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے، مجھے بتا دو، اگر میرا نام ہے تو میں راتوں رات مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہے، دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور زینت چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں، اور تمہیں مال دے کے نہایت اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ ہاں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ تُرِدْنَ اللَّهَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالدَّارُ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ نے، أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ لَهُمْ، اور تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، نیک عورتوں کے لیے، من کننا، تم میں سے، اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ اب دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، اگر تم اس راہ پہ چلنا چاہتی ہو تو آؤ تمہیں مال دوں اور تمہیں کچھ اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ دو راستے ہمارے سامنے بھی ہیں، دنیا کی زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا، آخرت کے لیے تگ و دو کرنے کا۔ دنیا میں اللہ مال بھی دیتا ہے، دنیا میں اللہ سب کچھ دیتا ہے، لیکن جو صرف دنیا کی طلب رکھتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اس کا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں، دیکھیے جو لوگ جن کو اللہ کوئی بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر وہ بلند مرتبہ جو ہے وہ صرف اس بلند مرتبے کی وجہ سے، وہ نیکی صرف ان کی نیکی نہیں رہتی، جو ان کے فالورز ہیں ان کی نیکیوں کا کریڈٹ بھی ان کو ملتا ہے، اور ان کی بدی نہیں رہتی، ان کی بدی ان کے فالوورز میں ایک بگاڑ کا کام جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو پھر جب اجر دگنا تگنا ملتا ہے تو سزا بھی دگنی تگنی ہی ملتی ہے۔ جو جس مقام پہ ہوگا اسی کے حساب سے اس کو، جس نے جو اسباب دیے ہیں، جس کے پاس جتنے اسباب ہیں ان اسباب کے حساب سے حساب ہوگا۔
پھر اسی حساب سے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ جزا یا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اور اگر تم یہاں پہ تو کہا تمہارے لیے جو اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر جو ہے وہ تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی ناشائستہ حرکت کے ساتھ آئے، کسی نے کوئی ناشائستہ کوئی اس طرح کی حرکت کی، یضاعف لها العذاب، اس کا عذاب بھی بڑھا دیا جائے گا، ضعف ہے نا، دگنا، اس کا عذاب بھی دگنا کر، کیونکہ تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، تم نبی کی بیویوں ہو۔ تو جب نبی کا ساتھ تمہیں میسر ہوگا روز محشر بھی، اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر تمہارا انجام بھی جو ہے وہ اس سے برا ہوگا جو عام عورتوں کا ہوتا ہے، تمہیں عذاب بھی جو ہے وہ پھر دگنا جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اللہ کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا تھا جو ہم نے اس سے پہلے 21ویں پارے کی آخری آیات پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ بات سلسلہ جو ہے وہ یہیں ڈسٹ دیجیے گا۔ اب آج کا سبق جو ہے وہ ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، 22ویں پارے کا جو ہے وہ آغاز ہے۔ ہمیں اور جو کوئی یقنت، اور جو کوئی تم میں سے عاجزی اختیار کرے گی، فرما برداری اختیار کرے گی، کہ لفظ قنوت ان سے ہے کہ جو عاجزی اطاعت کرے گی، فرما برداری اختیار کرے گی، من کننا تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ وہاں پہ بھی بات وہی ہو رہی ہے، جب عاجزی اطاعت کہا گیا ہے تو ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد جب کہا گیا تعمل صالحہ تو وہ بات وہی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو بھی کوئی ہے ایمان کے بعد عمل صالح کرے گی، اگر تو اور جو کوئی تم میں سے جو ہے وہ اطاعت کریں گی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نیک عمل کریں گی، نوئتہا ہم عطا کریں گے اس کو، اجرہا مرتین، اس کا اجر دگنا ہم جو ہے وہ اس کو دیں گے۔ جس طرح عذاب کی بات، سزا کی بات جو ہے وہ دگنی کہی گئی تھی، یہاں پہ جو ہے اس کا ان کا اجر بھی جو ہے وہ دگنا۔ اور پھر کیا کہا گیا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے انکرام والی، عزتوں والی روزی۔ اب عزتوں والی روزی اس پارٹیکولر جو ہے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے، سب سے بڑھ کے اگر یہاں نبی کا ساتھ ہے تو وہاں بھی نبی کا ساتھ ہوگا۔ اور نبی کا وہاں پہ مقام کیا ہے، علیین میں اعلیٰ مقام ہے۔ اس علیین میں اعلیٰ مقام میں تم نبی کے ساتھ ہوگی، اللہ نے وہ روزیاں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ جس کا آیت کریمہ اتری تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کے کہا، یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ پہلے اس سے کہا کہ میری بات دھیان سے اور غور سے سننا، اور جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اگر ہو سکے تو چاہو تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں، مجھے اس کے اوپر کسی اور سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر پھر آپ نے جو ہے باقی ازواج مطہرات سے پوچھا، سب نے جو ہے وہ اسی کی بات کو یہی جواب دیا۔ اور اللہ نے ان کے لیے رزقاً کریمہ، عزتوں والی، کرام والی روزیاں رکھ چھوڑی ہیں۔ اور پھر کہا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن، نہیں ہو تم کاحد من نساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام ایک بلند مقام ہے، تم پوری قوم کی مائیں ہو، تمہارا ایک رول ماڈل ہے، تم جس گھر میں بیٹھی ہو اس گھر میں وہی اترتی ہے، اس وہی سے تربیت جو ہے وہ تمہاری ہوتی ہے، وہی تربیت جو ہے تم نے آگے عورتوں کو دینی ہے۔ تم ان عورتوں کے لیے جو عورتیں جو ہیں وہ دوسری ہیں، تم ہی رول ماڈل ان کے لیے بنو گی۔ یا نساء النبی، یہ خصوصی طور پہ تو آیت امہات المومنین کے لیے ہے، لیکن یہ آیت کریمہ جو ہے وہ ہماری خواتین کے لیے جو ہے وہ رہتی دنیا تک اسی میں پردے کے احکامات ہیں، اسی میں جو ہے وہ اونچی آواز میں، لوچدار آواز میں بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ تم نہیں ہو مانند عام عورتوں کی، ان اتقیتن، اگر تم جو ہے وہ ڈرو گی اللہ سے، یہ کہ ڈرو اللہ سے، فلا تخضعن بالقول، بس نہ نرم آواز میں بات کرو، ایسی آواز میں بات کرنا جس سے جو ہے وہ دل لبھائے اگلے کا۔ اب کیا کہا گیا، نہ تم نرم آواز میں، لوچدار آواز میں بات کرو، فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ نہ کہ کوئی امید رکھ بیٹھے جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں، بہت سے منافق اس وقت بھی تھے، آج بھی منافق ہوتے ہیں، جہاں پہ عورت نے نرم آواز میں بات کی نہیں، وہیں اگلے کے دل میں تمنا جاگی نہیں۔ تو یہاں پہ عورت کو منع کر دیا گیا کہ تم ہمیشہ روکھے انداز میں، یہ نہیں ہے کہ بات نہیں کرنی، بات کرو، لیکن اس طرح بات کرو کہ اگلے کے دل میں کوئی طمع نہ جاگے، کوئی امید نہ جاگے۔ یہ منع کیا جا رہا ہے نبی کی عورتوں کو، اور نبی کی عورتوں کی وساطت سے ہم سب کی رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے۔ تو ہمارے دین نے تو منع کر دیا اس آواز میں بات کرنے سے بھی۔
وہ کون سا قرآن ہے جو اس کو جو ہے خاتون کو جو ہے وہ گھر سے نکال کے جو ہے وہ تھیٹر پہ لے آتا ہے، ٹی وی پہ لے آتا ہے، فلم میں لے آتا ہے، اور جہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ ہی ان کو دی جاتی ہے کہ جس سے دوسروں کا دل لبایا جائے. جہاز میں ایئر ہوسٹس کو کیا ٹریننگ دی جاتی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے جس کو فالو کرتے ہیں ہم؟ اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں ہم. کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. کیا جو لباس یہاں پہ بتایا گیا یا جو آداب معاشرت خواتین کے لیے بتائے گئے، کیا اپنے گھروں کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کا کوئی جو ہے وہ اس کا اطلاق کرتے ہیں؟ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو یہاں پہ تو بتا دیا گیا کہ بس نہ تم اس آواز میں بات کرنا جس سے کسی کے دل میں، جس کے دل میں بیماری ہو، مرض ہو، جس کے دل میں شہوت کا مرض ہو، کہ وہ اس سے کوئی امید رکھ بیٹھے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ہمیشہ بھلی بات کہنا. تو یہ ایک پابندی، ایک جو ہے وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیا گیا کہ نامحرم سے بات کرتے وقت اس روکھے انداز میں کہ جس سے اگلے کے دل میں کوئی طمع نہ جاگے، اور صرف کام کی بات اور اچھی بات، معروف بات کرنا، کوئی دوسری بات نہیں کرنا. ایک بات اسی سے اگر ہم لیں تو ہم آیت کریمہ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ چلتے ہوئے بھی زمین پہ پاؤں زور سے مت مارنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے پاؤں کی زینت کی آواز جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے اور لوگ جو ہے وہ دور سے جان لیں کہ ہاں یہ فلاں خاتون آ رہی ہے. منع فرما دیا اس سے بھی. اور پھر کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹکی رہو. کرنا قرار سے بھی ہے، ٹھہرنے سے بھی ہے، اور گھروں میں ٹکی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَا، تبرجنا لفظ بے رج، اسی سے برج، اسی سے برج. برج کا معنی ہوتا ہے جو اونچا ہو، جو نمود و نمائش کرتا ہو، جو اظہار ہو رہا ہوتا ہو. اور نہ تم نمائش کرنا، اظہار کرنا دور جاہلیت، پہلے دور کے جاہلیت کی عورتوں کی طرح. وہ کیا کرتی تھیں؟ دوپٹے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جس طرح آج بھی ہے. ان کے جسم کا ہر حصہ جو ہے ویسے جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا تھا. تو تم اس طرح جو ہے وہ لباس مت پہنا. پہلی بات تو یہ کہہ دی گئی کہ گھروں میں ٹکی رہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اعضائے کس طرح ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے جسم کی نمائش کرے، ایک یہ کہ اپنی جو زینت ہے، جو پہنا ہوا ہے اس کی، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح مٹک مٹک کے چلے کہ دیکھنے والے کے دل میں خام خواہ جو ہے وہ طمع جاگے. تو یہ ان چیزوں سے کہا کہ گھروں میں ٹکی رہو اور اس طرح نمائش مت کرنا جس طرح کی دور جاہلیت کی عورتیں جو ہے وہ کیا کرتی تھیں. عورت کے لیے کیا کہا گیا کہ سب سے پہلے تو عورت کی نماز گھر کی کوٹھڑی میں وہ زیادہ افضل ہے کہ اس سے بجائے کہ باہر والے کسی کمرے میں پڑھی جائے. کمرے کی نماز اس کے صحن سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. صحن کی نماز عام مسجد سے زیادہ بہتر ہے. عام مسجد کی نماز جامعہ مسجد سے زیادہ بہتر ہے. تو عورت کے لیے تو جس طرح مرد کے لیے اوپر جانا ہے کہ وہ گھر میں جو ہے وہ نوافل ادا کرے، سنتیں ادا کرے اور پھر مسجد میں جائے، عورت کے لیے ہے کہ گھر کی کوٹھڑی میں تنہائی میں اس کی عبادت جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. تو یہاں پہ تو کہا گیا کہ گھروں میں ٹکی رہو، وقار کے ساتھ، اس کے ساتھ سکونت کے ساتھ، اور اس طرح اپنے آپ کا اظہار مت کرنا جس طرح دور جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں. اور پھر کہا گیا وَأَقِمِنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرنا اللہ کی اور اس کے رسول کی. انما حقیقت یہ ہے کہ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ وہ دور کر دے تم سے گندگی، تم سے برائی جو ہے وہ دور کر دے. اہل البیت، اے نبی کی بیویوں. قرآن میں جو اہل البیت کا لفظ جو ہے وہ بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ویسے تو اہل بیت گھر والوں کو کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے کمبل میں ساتھ جو ہے حضرت حسن، حضرت حسین، اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ، حضرت فاطمہ، ان سب کو بھی اہل بیت کہا ہوا ہے. لیکن قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اہل بیت کا لفظ صرف اور صرف نبی کی بیویوں، نبی کے گھر والوں کے لیے کہا گیا ہے. اے اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے. یہ ہے اللہ چاہتا. اب اسی کو اگر ہم جو ہے وہ سٹینڈرڈ بنا لیں، اسی کو اپنے سامنے رکھ لیں، تو مقام تو ڈیفائن ہو گیا کہ عورت کا مقام کیا ہے، عورت نے کہاں ٹھہرنا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اس سے. وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرو، نصیحت پکڑو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت، اور وہی تمہارے گھروں میں اترتی ہے.
یاد رکھو یہ بہت بڑا مقام ہے تمہارا. تمہارے گھروں میں جو ہے وہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اب اس کا ایک تو مراد یہ ہے کہ اس سے نصیحت پکڑو خود، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہیں جو ہے وہ روشنی کا مینار بننا ہے. تمہیں جو ہے وہ راہ ہدایت کے لیے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ان آیت کریمہ کو دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کے مسائل کے اوپر جو جتنی زیادہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد زیادہ جتنی احادیث بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو ان کا مقام کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان لطیفا خبیرہ، ہے جو ہے وہ ہر باریک چیز کا خبردار ہے، اس کو خبر رکھنے والا ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا الا یعلم من خلق، وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز جاننے والا ہے. ہم کس جو ہے وہ جھانسے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. الا یعلم من خلق، وہ جن نے پیدا کیتا اس کو نہیں پتا. تمہارا جو مینوفیکچر ہوتا ہے، جو کریٹر ہوتا ہے، اس کو اپنی پروڈکٹ کا نہیں پتا ہوتا اس میں کیا انگریڈینٹس ہیں، اس میں نے کیا ڈالا ہوا ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ ما یخدعون الا انفسهم، نہیں سوائے اپنے آپ کو، اس کے علاوہ اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو دے رہے ہیں، نہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اگر دیکھیں ہمیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، قرآن میں ہر بات مردوں کی لکھی ہوئی ہے، عورتوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اللہ نے پرٹیکولرلی آیت کریمہ اتار دی. یہ 10 بنیادی خصوصیات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان 10 خصوصیات کا حامل بنا دے. یہ وہ اقدار ہیں، جو اقدار ویلیوز ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے ڈیفائن کر دی ہیں. کیا چاہتا ہے اللہ؟ بے شک ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. پہلی بات کیا ہے؟ مسلمین والمسلمات. کیا؟ اللہ کا کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ وحد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ تم مسلمان ہو جاؤ. انسان میں پہلی کوالٹی کیا ہے؟ اس اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، وہ جو تمہارا خالق ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اسلام چاہتا ہے اللہ تم سے. اللہ نے ایک ہی مذہب جو ہے وہ دیا ہے ہمیں، اور وہ اسلام ہے. ہمارے لیے مسلمان کا لفظ اللہ نے جو ہے وہ پسند کیا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے. ہم اپنے کو پسند کرتے ہیں کہ مجھے حنفی کہا جائے، مجھے دیوبندی کہا جائے، اہل حدیث کہا جائے، بریلوی کہا جائے، فلاں کہا جائے، فلاں کہا جائے. ہمیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہلاتے ہوئے. کیوں ہم اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ تو پہلی کوالٹی، پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے خاصیت تم میں؟ کہ تم مسلمان. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، اس کے بعد پھر وہ ایمان رکھیں، مومن مرد اور مومن عورتیں. اب اسلام تو لے آئے، کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمانوں کے رجسٹر میں نام بھی لکھا گیا، لیکن یہ ہوگا کب کہ ہم اس لسٹ میں آئیں گے مومن مردوں میں اور مومن عورتوں میں؟ جب ہم اعمال صالح کریں گے، جب ہم نیک اعمال کریں گے. اگر ہماری زبان پہ تو کلمہ کا ورد ہوگا، اندر ہمارے منافقت بری ہوئی ہوگی، اور ہم صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے، ریا ناسا لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے، تو ہمارا کچھ بھی قبول نہیں ہے. کچھ بھی قبول نہیں ہے ہمارا، اگر ہم نے صرف ریاکاری کے لیے کیا ہے. اگر زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل ہے جب تک دل کے اندر نہیں ہے؟ دیکھیں جب قرآن میں کہا جاتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو. اب ایمان والے کون سا ایمان لائیں گے؟ وہ یہی ایمان ہے کہ جو تمہارا اندر ہے وہی باہر ہونا چاہیے. جو تمہیں کہا جا رہا ہے، جو اپنی زندگیاں اس نمونے کے مطابق ڈھال لو جو نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں، سیرت طیبہ کی شکل میں تمہارے سامنے ہے. تو پہلی بات، پہلی خاصیت مسلمان ہونا چاہیے. دوسری خاصیت مومن ہونا چاہیے، مومن مرد اور مومن عورتیں. والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. کس کے اوپر؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. صرف ڈیفینیشن اس کی یہی ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. جو کہا گیا ہے وہ کرو، جہاں سے روکا گیا وہ رک جاؤ. کوئی دائیں بائیں اس میں جو ہے وہ ٹیڑھ تلاش کرنے کی کوشش مت کرو. کوئی اپنی طرف سے اس پہ بات جو ہے وہ نکالنے کی کوشش مت کرو. جہاں جو کہہ دیا گیا
وہ کل وقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے، عاجزی کرنے، لفظ قنوت سے ہے، یہ عاجزی اختیار کرنے والے، اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تیسرے والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ ہم ہیں سچ بولنے والے؟ ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کتنا سچ بولتے ہیں۔ جھوٹ تو ہماری گٹھی میں پڑا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ باللذت، جس کے ساتھ لذت آتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے بغیر لذت کے، وہ جس گناہ کو ہم کرتے چلے جاتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں مال روڈ پہ ہوں، میں کہوں میں کہاں پہ ہوں، میں بس 2 منٹ میں پہنچ گیا ہوں، سوسائٹی کے گیٹ پہ ہوں۔ جھوٹ بول کے کیا لے لیا میں نے؟ کوئی فائدہ ہوا؟ اگر میں کہتا کہ میں یہاں پہ ہوں اور میں اتنی دیر میں پہنچ سکتا ہوں، باقی اللہ کو پتا ہے، اللہ منظور ہے اگر پہنچانے والا، تو کیا کسی نے کوئی ٹانگ توڑ دینی، کیا کر دینا؟ ایک گناہ ہوتا ہے گناہ با لذت، ایک ہوتا ہے بے لذت۔ تو ہم وہ ایسے ہی کرتے۔ تو اللہ تو ہم سے چاہتا ہے سچ بولنا، اور سچ بولنا سب سے پہلے اپنے آپ سے سچ بولنا شروع کر دیں، باقی دنیا سے خود ہی سچ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یار اچھا آج یہ ہو گیا، اندر مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں یہ بہانے بازی کر رہا ہوں، اس بہانے بازی کو، یہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا پوسٹ کر رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہم دنیا سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے۔ اور ویسے بھی جھوٹ تو جو ہے وہ تو منافق کی علامت کہا گیا ہے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانا، مومن کہلانا پسند کریں گے یا منافق؟ تو اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا کہ منافق کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ وہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ تو ہمیں سچ کی توفیق دیتا ہے۔ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ کن کے اوپر؟ کلمہ پڑھنے کے اوپر۔ کلمہ پڑھا تھا صحابہ کرام نے، کیا کچھ ان کو نہیں ہوا تھا؟ ایمان لائے تھے، عاجزی اختیار کی تھی، سچ بولتے تھے، سل رکھ دی گئی ابو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہہ دو ایک دفعہ، نہیں، احد احد احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ سچ ہی بولتے رہے۔ وہی جو ہے نا وہ صادقات، صابرین والصابرات۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر 3 طرح کا صبر ہے۔ پہلی بات، صبر الصبر علی الطاعات، جو اطاعت کرنے کا کہا گیا وہ کرو، اپنے نفس کو چھوڑ دو، مار دو، ختم کر دو۔ صبر عن المعاصی، جہاں سے روکا گیا ہاں وہاں سے رک جاؤ، اپنے نفس کو روک لو، وہاں سے اپنے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہم نے۔ صبر عن المصائب، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا، اللہ کی رضا سمجھ لینا اس کو، یہ صبر کرنا۔ یہ 3 قسم کے صبر ہیں۔ کہا گیا کر لو، روکا گیا رک جاؤ، اور جہاں پہ مصیبت آئی ہے وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کی رضا جان کے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تمہارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا کرنا ہے۔ مومن کی مثال تو یہ ہے کہ وہ ہر طرح اجر پاتا ہے، دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے، اس سے لیا جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ تب بھی اللہ سے جو ہے وہ اجر پاتا ہے۔ یہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں۔ یہ کون ہیں؟ جو تکبر نہیں کرتے، جو غرور نہیں کرتے، جن میں گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی گردن نیچی رکھتے ہیں، دوسروں سے بات کرتے ہیں تو انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ اپنے مال کا، اپنے اسباب کا، اپنے منصب کا، اپنے علم کا، کسی اور چیز کا کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا۔ وہ خشوع کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے آگے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے آگے ڈرنے کے بعد پھر خود جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ نمونہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے سامنے کبھی جو ہے اونچی آواز میں نہیں بات کرتے، ان کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتے، سیدھی سی بات ہے۔ پھر آگے کہہ دیا گیا والخاشعین والخاشعات۔ 5 6 اس کے بعد والمتصدقین والمتصدقات، مال کو اپنا نہیں سمجھتے۔ صدقہ بھی کتنا ہے؟ ایک صدقہ جو ہے وہ فرضی صدقہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے عشر ہے۔ ایک نفلی صدقات ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں پوچھا گیا کتنا دوں، انہوں نے کہا ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ دے دو، ہاں اس حد تک کہ تمہارا ہاتھ نہ پھیلے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے تم دے دو۔ وہ اللہ کا دیا ہوا مال سمجھ کے، جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ نے رحمت فرمائی ہے، اپنے آپ کو امین سمجھ کے اس امانت کا حق ادا کرتے ہیں۔
جو مال اللہ نے دیا ہم وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ 4 جیب میں روپیے رکھ کے ہم جو ہے وہ گردن میں سریے آ جاتے ہیں نا کہ یہ میں نے کیا، یہ میں شے کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں۔ تو جب آزما لیا اس نے تو پھر کیا وہ لوگ جو متصدقات متصدقین والمتصدقات سچ خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اس کے بعد والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ تو روزہ تو خاص ہے ہی اللہ ہی کے لیے عبادت، باقی ہر عبادت کا کسی دوسرے بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک جڑا ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی دیکھ ہی رہا ہوگا، جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو ظاہرات کتنے لوگ جو ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں، کہیں بھی کچھ کر رہے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو لینے والے کو تو پتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا۔ یہ روزہ واحد عبادت ہے جس کا صرف بندے کو پتا ہے یا اس کے اللہ کو پتا ہے، کسی تیسرے کو نہیں پتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم روزے، اب روزے بھی فرضی بھی ہیں، نفلی بھی ہیں۔ فرضی تو وہ ہیں جو رمضان میں ہم پہ فرض کر دیے گئے، وہ جس طرح فرض کیے گئے، روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے کیوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو روزے ایک تو فرضی روزے ہو گئے، اور اس کے بعد نفلی، وہ نفلی روزے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے نظر آتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا اشراق کے رکھو، ذوالحج کے کہا گیا ہمیں، محرم کے جو ہے وہ 9-10 کے یا 10-11 کے رکھو، یا ہمیں تشریق کے رکھو، پیر اور جمعہ یہ اللہ کے ہیں، اللہ چاہتا ہے ہم کہ اس کے ساتھ بھی رکھیں۔ اس کے بعد والحافظین فروجہم، اور جو حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی، اور وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم جو ہے کپڑے پہن کے بھی ننگے ہو کے پھرتے ہیں، ہم خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے لباس کیسے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے لباس کیسے ہوتے ہیں، ہماری خواتین کے لباس کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور عورتیں، والذاکرین، اور ذکر کرنے والے اللہ کا کثیرن، بہت سارا، اور وہ لوگ جو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ پوری ان کوالٹیز میں نماز کا تذکرہ نہیں مل رہا، کہیں نہیں لکھا ہوا نماز پڑھنے والے۔ یہ جو ذاکرین ہے، یہ ذاکرین ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، کثیرہ، بہت سارا۔ یہ بہت سارا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، اللہ کا ذکر کرنا۔ اس کے بعد وہ جو مسنون دعائیں ہیں، دیکھیں وہ ہاتھ کار وال تے دل یار وال، تو یہی ہے کہ جب ہاتھ آپ کام کر رہے ہوں لیکن دل وہ کیا ہے؟ کتنی دعائیں اللہ کے نبی ہمیں بتا کے چلے گئے، باتھ روم میں جانا، جاتے ہوئے کون سی دعا، واپسی پہ کون سی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا، بعد میں کون سی دعا، صبح اٹھتے ہوئے کون سی دعا، رات کو سوتے ہوئے کون سی دعا۔ یہ دعائیں ہم یاد کر لیں تو ہم اس کیٹیگری میں تو کمی فال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ قرآن ہے، اللہ کا ذکر، جو نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کون سے لوگ؟ والذاکرین اللہ، اور وہ جو لوگ مرد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کثیرن، بہت سا، والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب ان کے لیے کیا گارنٹی کیا گیا ہے، کیا سرٹیفکیٹ لکھ کے ایشو کر دیا گیا ہے؟ اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے بخشش تیار کر رکھی ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ کیا کون رہا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی سچ کہہ سکتا ہے؟ اللہ نے لکھ کے دے دیا ہے ہمیں۔ یہ 10 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بظاہر آیت بڑی آسان سی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ وہ 10 اوصاف ہیں، 10 اقدار ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ان اقدار کا حامل بنا دے، ہم جو ہے وہ ان اقدار کے حامل بن جائیں۔ ہم کوشش کریں کہ اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اپنے آپ کو فٹ کر سکیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ساری چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی۔ ایک شخص تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا جی میں شراب بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، کوئی ایک کام ہی کر سکتا ہوں، دس جو میں کی کرا۔ میں نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اب اللہ کے رسول سے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے جی یہ میں کر لوں گا۔ شراب پینے بیٹھا تو کہا کل مسجد نبی میں جاؤں گا، پوچھا جائے گا شراب پیتی تھی، میں کی کہاں گا ہوتے کہ ہاں پیتی سی، کڈا برا لگے گا لوگوں کے سامنے مینوں کہنا۔ نہیں پی اس ڈر سے کہ اللہ کے نبی سے وہ جھوٹ بولتے ہوئے مجھے شرم آتی، وعدہ کر بیٹھا ہوں۔ زنا کے لیے گیا تب بھی جو ہے وہ یہی خیال آیا، وہ سارا کچھ چھوٹ گیا اس سے۔ تو ابھی ہم بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اگر
جو سچ ہے اس سچ کو جو ہے وہ ہم اپنا لیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, چیزیں آہستہ. اب یہاں تک یہ ٹاپک تھا. یہاں سے ٹاپک ہم پھر اسی جگہ پہ واپس جا رہے ہیں جہاں تمہیداً اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں تمہید بیان کی گئی تھی. ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا گیا تھا, یہاں پہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ دیا گیا. پہلے دونوں ہستیوں کا تعارف جان لیجئے. حضرت زینب بنت حجش, ان کی ماں تھی امیمہ بن عبد المطلب, آپ کی سگی پھپھی کی بیٹی تھیں یہ حضرت زینب. اور پھر حضرت زید بن حارثہ, حضرت زید جو ہے غلام تھے پہلے. 8 سال کی عمر میں جس وقت وہ جا رہے تھے اپنی ننیال کے پاس, تو وہاں پہ جو عرب رواج قبائل کا رواج تھا کہ تگڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے کو جو ہے وہ مارتا تھا, لوٹ مار کرتا تھا, اور اس کے بچوں کو, عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیتا تھا, اور ان کے بڑوں کو جو ہے قتل کر دیا کرتا تھا. ایسے ہی 8 سال کی عمر میں اپنے ننیال جا رہے تھے تو دوسرے قبیلے نے حملہ کیا اور آپ غلام بنا لیے گئے. آپ کو جو ہے وہ بازار میں سے خریدا کس نے؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتیجے, اور انہوں نے لا کے اپنی پھوپھی کو جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا. 15 سال کے تھے, اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے حضرت ختیجہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ختیجہ اس کو جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. اور پھر کتنا بڑا مقام ہے حضرت زید کا. اس کے بعد 15 سال بعد 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح ہوتا ہے, پہلی شادی ہوتی ہے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے. نبوت ملتی ہے تو جوانوں میں سے سب سے پہلا جو نام ہوتا ہے وہ حضرت زید کا ہوتا ہے, حضرت زید بن حارثہ. پہلا نام جو بڑوں میں سے تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچوں میں نام تھا حضرت علی کا, خواتین میں نام تھا حضرت ختیجہ الکبریٰ کا, اور جوانوں میں کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ. نبوت سے پہلے ہی جو ہے وہ والدین ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. کہا جی اس طرح ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے, آپ جو فدیہ کہتے ہیں وہ فدیہ ہم دینے کو تیار ہیں, ہم دے دیتے ہیں, بچہ ہمارا واپس دے دیے. ظاہر ہے وہ بھی ایک اچھے کلب قبیلے سے تعلق تھا ان کا, اور وہ بزرگ تھے, معزز شخص تھے, معزز قبیلہ تھا, لیکن چونکہ قبیلوں کی لڑائی میں ایسے ہی ہوتا تو ایسے ہی ہوا تھا. ہم نے بولا میں بلاتا ہوں اس کو, زید کو پوچھ لیجیے ان سے. حضرت زید کو بلایا, کہا زید جانتے ہو ان کو؟ ہاں یہ میرے چچا ہیں, یہ میرے ابا جی ہیں. اچھا تم ان کو بھی جانتے, مجھے بھی جانتے ہو؟ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ, میں تجھے آزاد کرتا ہوں, چلے جاؤ. جانے سے انکار کر دیا. باپ نے اور چچا نے کہا غلامی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آزادی کی زندگی پہ؟ انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے مجھے یہ غلامی قبول ہے, میں نے نہیں جانا. جانے سے انکار کر دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے حضرت زید کو ساتھ لے کے, اور لے جا کے ان کو جو ہے وہ آزاد کر دیا, اور کہہ دیا کہ آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے. آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بنا لیا. لوگ زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس زید کے لیے آپ نے رشتہ مانگا حضرت زینب کا. حضرت زینب ایک حسین و جمیل خاتون تھیں, امہات المومنین میں سے ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہو ان سے. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس قبیلے کی, اور پھر میرے لیے ایک غلام چنا گیا. انہوں نے بھی انکار کر دیا. ان کے بھائی عبداللہ بن حجش وہ بھی نہیں مانے. جب وہ نہیں مانے تو آپ نے جا کے کہا, اس وقت یہ آیت کریمہ اتری, وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, کسی مومن مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے, اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, جب فیصلہ کر لیں اللہ اور اس کا رسول, ان یقول لهم الخیرۃ, کہ وہ کوئی اختیار رکھیں من امرہم, اپنے کام کا. یہ آیت تو خصوصی آیت اس کے بارے میں تھی. عمومی طور پر رہتی دنیا کے لیے ہمارے لیے یہ ایک سیدھا سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا تو کسی نفس کو, کسی جان کو اپنے بارے میں اس کے اوپر جو ہے کوئی بات کرنے کا, کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہے. مطلب یہ کہ ہمارا تو سب کچھ گروی رکھ دیا گیا وہیں پہ, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ اس وقت کے لیے تو تھی. جس وقت یہ آیت کریمہ سنی, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ آپ کی رضامندی اسی میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فوراً ہاں کر دیا, اور آپ کا نکاح جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح کیا, اپنی طرف سے ان کا حق مہر دیا, اور جو کچھ اپنے پاس تھا ان کو دیا تاکہ وہ اپنی گھر گھرستی جو ہے وہ چلا سکیں.
تو جب یہ آیت ویسے انہی کے لیے، لیکن جب نہیں ہے کسی مومن مرد یا عورت کے لیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر لیں کسی کام کا تو پھر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہاں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، نبی بھی یہ، پر کی کراں مگر جو ہے وہ معاشرہ دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا، بیوی بچے نہیں مانتے، گھر والے نہیں مانتے، دنیا والے کیا کہیں گے، اگر میرے بچے کی شادی پہ لائٹنگ نہ ہوگی تو پتہ کیسے لگے گا دکان، تو پھر کیا ہوا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تو رد کر دیا، ہم نے تو اپنی نفس کو جو ہے وہ نفس کے پجاری ہو گئے۔ سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ تبوک سے واپسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، جہاد اصغر ختم ہوا، جہاد اکبر شروع ہو گیا۔ تو یہاں تو پہلی بات ہے کہ ہر کسی بھی مومن اور مرد کے لیے نہیں ہے کہ اس کی بات کے اوپر جو ہے وہ، اور ایک بڑی اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، اگر ہمیں کسی حدیث کو کوئی ایسا شخص کوئی سنا رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ شاید یہ ضعیف ہے یا یہ نہیں ہے، مت کہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسی ہونی چاہیے، میرا کوئی خیال نہیں ہے اس کے اوپر۔ اب کہیں اچھا ٹھیک ہے میں اس کی تصدیق، چپ کر دیں، میں جاؤں گا دیکھوں گا، دیکھ کے اس کی تصدیق کروں گا، اگر وہ صحیح ہوگی تو پھر میں کہوں گا کہ بھائی یہ بجا فرمایا۔ یہ نہ ہو کہ نادانی میں ہم کوئی غلطی کر بیٹھیں، کوئی بے ادبی جو ہے وہ ہم کر بیٹھیں، ہمارے نفس کی ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو وہی ہے اس کی جو اللہ نے کہہ دیا اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا۔ ہمیں یعص اللہ و رسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، گمراہی میں جا پڑا وہ پھر۔ اب دیکھ لیجیے ہم کتنی باتیں اپنے من کی مانتے ہیں، کتنی اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اگر ہم اس کے اوپر اپنا کوئی کمنٹ بھی کر دیں اور کہہ دیں کہ میرے خیال میں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرا خیال کوئی خیال نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے، اور ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو کہنے والے کہ ایسے ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب اللہ کی حکمت کو چیلنج کر رہے ہیں ہم، اللہ کے رسول کی سیرت کو چیلنج کر رہے ہیں ہم۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے کہ وہ جو کام اللہ اور اس کا رسول کہہ چکے ہیں اس کے اوپر اپنا کوئی کمنٹ دے، کوئی اختیار نہیں ہے اس کا۔ اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو گمراہی میں جا پڑا۔ اب اس کے بعد نکاح ہو گیا، اب وہ قبیلہ قریش کی بیٹی، اب چاہے حضرت زید بن حارثہ تھے اچھے قبیلے کے، لیکن غلام تو رہ چکے تھے، ناچاکی شروع ہو گئی، انبن ہونے لگی۔ بہت دفعہ سوچا حضرت زید نے کہ میں ان کو جو ہے وہ طلاق دے دوں، ان سے علیحدگی اختیار کر لوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے تھے کہ آپ کا نکاح زینب سے ہوگا۔ اب کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ آپ ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ نے سب سے پہلے تو ان رسومات کا خاتمہ کیا۔ اس لیے خاتمہ کیا کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو پھر اس کے بعد ان رسومات کو لوگ لے کے چل پڑیں گے۔ اس کبھی رسم کو ختم ہو جانا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ منہ بولا جو ہم نے بنا لیا وہ رشتہ نہیں، رشتے وہی ہیں جو سلبی رشتے ہیں، جو نسبی رشتے ہیں، اس کے علاوہ باقی ہماری ساری منہوں کی باتیں ہیں جو ہم نے خود گڑھ رکھی ہیں، ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے کرنا ہے ان کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کریں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بہن کا بیٹا لے کے اس کو اپنا نام دے دیں، ممکن نہیں ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول ڈر بھی رہے تھے، اس لیے نہیں ڈر رہے تھے کہ لوگ مجھے کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، یہ تو ان کی شریعت میں بھی ایسے نہیں تھا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اس کبھی رسم کا خاتمہ کیا کہ جو تم منہ بولوں کو جو ہے وہ اپنے بنا لیتے ہو نا، پچھلی آیت کریمہ میں کیا کہا تھا، وَدْعُوكُمْ لِآبَائِكُمْ، بلاؤ ان کو ابائہم، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، اس کے علاوہ جو کچھ کہتے ہو تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ انصاف ہے، اللہ کے نزدیک یہ انصاف ہے۔ اور پھر کہا گیا وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس سے، انعم اللہ، انعام کیا جس پہ اللہ نے، کیا انعام کیا؟ بات ہو رہی ہے یہاں پہ حضرت زید کی۔ پہلا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ اب جب اللہ انعام کر رہے ہیں تو زید کی تو زندگی میں جو ہے وہ سب کچھ خوشخبری سنا دی گئی۔ اتنے پیارے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگ حب الرسول کہا گئے تھے کہ یہ رسول کی محبت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس بھی لشکر کے کو بھیجنا ہوتا حضرت زید کو اس کا سالار بنا دیتے، اور اگر حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات نہ پا جاتے تو ہو سکتا ہے کہ خلیفہ وہ ہوتے، اس حد تک۔ اور پھر اللہ کا انعام رسول کا ساتھ دے دیا، پہلے مسلمان ہونے کا شرف جو ہے بخش دیا۔ واحد صحابی
واحد صحابی جن کا اللہ نے قرآن میں نام لے کے جو ہے وہ ذکر کر دیا، اس کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں، کسی کا نام نہیں ہے۔ کنایوں میں بات ضرور ہے، اشاروں میں بات ضرور ہے، لیکن نام صرف اور صرف کس کا لیا گیا؟ نام صرف اور صرف جو ہے وہ زید کا لیا گیا قرآن میں، اس کے علاوہ کسی کا نہیں لیا گیا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا اعزاز ہوگا، کیا انعام ہوگا اللہ کے، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ امر کر دیا اور بتا دیا کیا کہا۔ اور جب آپ بات کر رہے تھے اس سے انعام اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ نے رحم کیا تھا، اللہ نے انعام فرمایا تھا جس کے اوپر، اور پھر وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر آپ نے بھی جو ہے وہ آپ نے کیا کیا تھا؟ اپنے پاس رکھا، بیٹوں کی طرح پالا، اپنا نام بھی دے دیا، اور اپنی جو ہے وہ کزن سے جو ہے وہ شادی کروا دی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا تھا؟ آپ نے انعام کیا تھا۔ جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روک کے رکھ، اپنی بیوی کو طلاق مت دے، اس سے علیحدگی مت اختیار کر، اتق اللہ، اور ڈر اللہ سے، ڈر اللہ سے، نہ دے طلاق اس کو۔ بات نہیں نبی، ڈیورس ہو گئی۔ اب اس کا ذمہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات مبارکہ کو ٹھہراتے تھے، اے میں ہی کروایا سی۔ اب اس کا مداوع کیا ہو سکتا ہے؟ مداوع اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے قابل میں ہوں۔ اب یہ بات اللہ تو بتا چکے تھے اور خود ڈر رہے تھے لوگوں سے، تو کیا کہا گیا یہاں پہ؟ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور جو آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اللہ جو ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تو ڈرتا تھا، آپ ڈرتے تھے لوگوں سے، وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم میں سے ڈرا جائے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا پسند کرے گا، کرتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ اگر خلاف شرع بات دیکھی، اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے ڈر سے اس کے اوپر کمنٹ ہی نہ کرے، بولے ہی نہ۔ روز محشر اللہ پوچھے گا، ذلیل کرے گا اللہ کہ تو لوگوں سے ڈرتا تھا، ڈرنے کا حق تو مجھ سے تھا، تو لوگوں سے ڈرتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی نبی کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ، ہے، اور جو تو چھپانا چاہ رہا تھا اپنے نفس میں، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فَلَمَّا، یہاں پہ پیغام تو دے دیا گیا کھلا کھلا، اور پھر اس کے بعد فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، اور جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، زید کو کوئی چاہت نہ رہی، انبن سے زید نے اس کو طلاق دے دی، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ عدت پوری ہو گئی۔ زوجنا کہا، جوڑا بنا دیا ہم نے آپ کا اس کے ساتھ، ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا۔ اس سے پہلے جب یہ تھا، ڈر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو جو ہے وہ پیغام نکاح دے کے بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے نکاح کی بات کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ جا کے پیغام دیتے، جب گئے وہ جا کے پیغام دیا، اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی تھی، انہوں نے کہا ٹھہرو پہلے میں استخارہ کر لوں، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، تبھی یہ وحی اتری۔ زوجنا کہا، ہم نے نکاح کر دیا آپ کا اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ گئے، زید ساتھ تھے، زید کو پردے کے باہر پردہ گرا دیا، اور آپ نے جو ہے وہ نکاح۔ کہتی ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ آپ کی نسبت مجھے باقیوں سے سبقت 3 وجہ سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دادا ایک ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام آپ کی ازواج مطہرات کے نکاح اس زمین پہ ہوئے، جبکہ میرا نکاح اللہ نے پڑھایا۔ لوگوں کے گواہ دنیا میں سے تھے، میرا گواہ جبرائیل علیہ السلام تھا، وہ سفیر تھا، وہ پیغام لے کے آیا۔ تو یہ سبقت ہے۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سبقت ہے۔ وہ کیا سبقت ہے؟ کہ ان کی برات اللہ نے قرآن میں خود بیان کی، لوگوں نے تہمت لگائی، اللہ نے ان کی برات جو ہے ان کو بری کیا اس تہمت سے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ لکی لا یکون علی المؤمنین، تاکہ رہے نہ رہے مومنوں کے لیے ہر جن کوئی تنگی اس میں، فی ازواج ادعیاہم، اپنے لے پالکوں کی، اپنے منہ بولوں بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے کے اوپر۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی چاہت اپنی پوری کر لیں، اپنی عدت پوری، وہ طلاق دے دیں ان کو، ان کی خواہش پوری کر لیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم ہو کے رہنے والا ہے۔ تو یہ تھا وہ جس میں جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اور
پھر فرمایا گیا اب نبی ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ اسلام میں تو بہو کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو یہ خود کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس رسم کا خاتمہ کرنا تھا. فرمایا گیا ما کان علی النبی، کسی نبی کے لیے نہیں ہے علی حرجن، کوئی تنگی کوئی مشکل اس میں، فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے کہہ دیا وہ کر لو. یہ نبی کو کہا جا رہا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ پہلے بھی سنت ایسے ہی چلتی رہی ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ نبی کرتے ہیں. جب نبی کے اوپر پابندی ہے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ نبی تو کرتے ہیں. کیا فیما فرض اللہ، جو کر دیا اللہ نے فرض لکھ دیا ان کے لیے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کی سنت رہی ہے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی. پڑھیں گے جا کے سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہم اس کو انشاءاللہ. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، یہ ہے وہ تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے. یہ اللہ کے اندازے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں، یہ ہے وہ تقدیر جو لکھتی ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو، کون سے لوگ؟ جن کا تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے. ما کان علی النبی، الذین یبلغون رسالات اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں. ویخشونہ، اور وہ ڈرتے ہیں صرف اسی سے. ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں رکھتے. وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہمیں نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ختم ہوگی آپ کے جانے کے بعد. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبیوں کے ختم کرنے والے. آپ کی نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن آپ کا رسالت کی ذمہ داری جو ہے وہ ابھی تک آپ نے جو ہے وہ اپنے صدیقین کو، اپنے صحابیوں کو پہنچایا، صحابیوں نے آگے پہنچایا. وہ پیغام آج تک ویسے کا ویسے ہی پہنچ رہا ہے. اور وہ لوگ وہ جو پہنچاتے ہیں اللہ کا پیغام، اور وہ ڈرتے ہیں صرف اسی سے کہ یہ پیغام آیا ہے کہ زینب سے نکاح ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے. آپ گئے جا کے آپ نے جو ہے وہ اس کے بعد ولیمہ کیا، اور آپ نے سب کو جتنا بڑا ولیمہ اس دعوت میں کیا، اس سے باقی کسی ازواج مطہرات کے میں سے کسی سے بھی جو ہے وہ شادی کے اوپر نہیں کیا. آپ نے بکری ذبح کی، اس کا گوشت اور روٹی کے ساتھ سب کو جو ہے وہ دعوت کھلائی. یخشون، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا، کسی دوسرے سے نہیں ڈر رکھتے وہ سوائے اللہ کی، کسی سے اللہ حساب لینے کے لیے. اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس کے حکم پہ کر رہے ہو، اور وہی جو ہے وہ اس چیز کا حساب رکھے گا. ما کان محمد ابا احد، وہ کہتے تھے محمد بن، جس وقت محمد بن زید بن محمد کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب یہ آیتیں ہوتی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اس کے بعد سے زید بن حارثہ دوبارہ کہا جانے لگا. اس سے پہلے جب آپ نے آزاد کیا تو زید بن حارثہ سے زید بن محمد ہو گئے تھے، لیکن جب کہہ دیا گیا کہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، آپ کی اولاد جو نرینہ اولاد تھی وہ تو بچپن میں ہی دنیا سے انتقال کر، کوئی نہیں، کسی کے باپ نہیں ہے. کلیئرٹی کے ساتھ کر دیا گیا. جس کو تم نے بہو بنایا وہ بہو نہیں تھی. اگر وہ منہ بولے رشتے جو ہے وہ اسی طرح رہتے. اور پھر کیا کہا گیا؟ ولیکن، اور کیا ہے وہ؟ لیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں کے خط. خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہر لگا دینا. ایک ہوتی ہے مہر سٹیمپ، ایک ہوتی ہے سیل کر دینا. یہ ہے نبیوں کی سیل ہو گئی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے اوپر آیتیں اتری کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی. اور آپ نے پیغام کہا جس کے پاس یہ پہنچ گیا وہ، اور جو اس کو آگے بھی پہنچائے. تو یہ رسالت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا، آپ نے پیغام پہنچایا اپنے دور کے لوگوں کو، انہوں نے اگلے دور کے لوگوں کو، اور پھر اس طرح انہوں نے اگلے دور کے لوگوں کو. اس طرح ہوتا 1450 سال کے بعد یہ ہمارے سامنے. اپنے وہ اگلے والے تو اپنا کام کر گئے، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کتنا قرآن آگے پہنچاتے ہیں، کتنا ہم جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ آگے پھیلاتے ہیں. ہمیں تو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ اس کو آگے بیان کریں اور اس کو سکھائیں. ہم نے کیا کیا ابھی تک؟
اوپر والے اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے چلے گئے. ہم یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ لگا دیں، ویسے تو یہ اللہ کا ہے، رہتی دنیا تک یہ رہنا ہی رہنا ہے. اللہ ہماری جگہ اوروں کو لائے گا، وہ یہ کام کریں گے، پھر اجر وہ پائیں گے، ہم جو ہے وہ پھر اس لائن میں نہیں ہوں گے، اور وہ تو ختم کرنے والے ہیں. اس لیے اس رسوم کا خاتمہ بھی ضروری تھا. اور یہ خاتمہ اسی لیے ضروری تھا کہ اگر نہ ہوتا تو لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا میرا فلاں بھائی ہے، بنا لیتے اور پھر جائیداد میں اس کے حصہ بھی دے دیتے. یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بنا لیتے اور پھر اس کو جائیداد میں جو حصہ بھی دینے لگ پڑتے. حقداروں کے حق مارے جاتے. جو بھی کبھی رسم جو ختم کرنی ہو اللہ نے، تو وہ کام جو ہے وہ نبیوں کے ذریعے لیتا ہے. کوئی بہو نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ منہ بولی جو ہے وہ اصل نہیں بن جاتی. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے. ہماری کلیئرٹی کے ساتھ ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتا دیا گیا ہے. خاتم النبیین کیوں کہتے ہیں کہ نبیوں کا خاتمہ ہو گیا اس وقت. اس کے بعد جو کوئی آتا ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے. جو کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے، جہاں پہ جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کے بعد اور کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.